اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے اور آج حسب وعدہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک اور نسخہ لے کے آیا اور اس نسخے کا نام ہے حب شباب۔ ابھی حکماء حضرات اس نسخے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نسخہ کیسے ہوگا اور کس طرح یہ کام کرتا ہے اور کن امراض کے اوپر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے حب شباب۔ ابھی اس کے اندر تو اجزاء کچھ زیادہ ہے، لیکن یہ ایک اکثری چیز بنتا ہے تو اس میں محنت بھی زیادہ ہوتا ہے اور اجزاء بھی کچھ زیادہ ہوں گے، تو اس لیے آپ کا اکثر بن جاتا ہے۔ جس چیز میں محنت زیادہ ہوگی تو کام بھی اچھی کرتی ہے۔ تو اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب۔ شنگرف 15 گرام، سم الفار 3 ماشا، زعفران 10 گرام، جند بدستر 10 گرام، ریگ ماہی 10 گرام، الائچی کھلا دانہ 10 گرام، تریاق خالص 10 گرام، کچلے مدبر 10 گرام، عقر قرحہ 10 گرام، جنسنگ 10 گرام، لونگ 10 گرام، مغز جیپل 10 گرام، جلوتری 10 گرام، تخم دتورہ 10 گرام، اجوائن خراسانی 10 گرام، خراتین مصفہ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، آب پیاز سفید 1 کلو، آب ادرک 1 کلو، دیسی برانڈی 1 پاؤ، شیر برگد 1 پاؤ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ شنگرف 15 گرام، سم الفار 3 ماشی، زعفران 10 گرام، جند بدستر 10 گرام، ریگ ماہی 10 گرام، الائچی کھلا 10 گرام، تریاق خالص 10 گرام، کچلے مدبر 10 گرام، عقر قرحہ 10 گرام، جنسنگ 10 گرام، لونگ 10 گرام، مغز جیپل 10 گرام، جلوتری 10 گرام، تخم دتورہ 10 گرام، اجوائن خراسانی 10 گرام، خراتین مصفہ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، آب پیاز سفید 1 کلو، آب ادرک 1 کلو، دیسی برانڈی 1 پاؤ، شیر برگد 1 پاؤ۔ یہ ہو گئی ساری اجزاء۔ ابھی ترکیبی تیاری۔ پہلے سب اجزاء کو صاف کرنا ہے اور پھر اس کو سپوپ کرنا ہے، اور یہ سپوپ کس طرح ہوگا، یعنی اس میں جتنی بھی آب پیاز، آب ادرک، دیسی برانڈی اور شیر برگد، یہ جتنی بھی پانی ہے، یہ سب پانی اس کے اندر جذب کرانا ہے، یعنی جتنی بھی پانی نسخے کے اندر شامل ہے سب اجزاء اس کے اندر ڈال کے اس کی رگڑائی کر کے جذب کرانا ہے، اور جب یہ گولی بنانے کے قوام پر آ جائے تو پھر مٹر کے برابر گولی بنانا ہے، یعنی گولیوں کا جو سائز بنے گا آپ کا وہ مٹر کے دانے کے برابر ہوگا۔ اب اس کو استعمال کس ترتیب سے کرنا ہے، یعنی طریقہ استعمال۔ ایک گولی صبح اور شام ہمراہ دودھ 1 کلو کے ساتھ لینا ہے، اور اس میں مکھن اور ملائی زیادہ استعمال کریں، یعنی جو 1 کلو دودھ آپ اس گولی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس میں مکھن اور ملائی بھی ڈال سکتا ہے، اور اگر اس میں نہیں ڈالتا تو پھر اس کے بعد مکھن اور ملائی کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ اس نسخے کے جو اجزاء ہے اس کے لیے دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا، اور جس بندے کے پاس دودھ ہوتا ہے تو ان گولیوں کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر دودھ نہیں ملتا تو پھر یہ گولی نہیں کر سکتا، اور اس کی جو ڈیوریشن ہے، یعنی اس کی جو کورس ہے وہ صرف 15 دن ہوتا ہے، اور 15 دن کے لیے یہ کافی ہوتا ہے، اور پھر جو بھی بندہ اس کو 15 دن استعمال کرے گا پھر اس کو کوئی اور دوائی لینے کا ضرورت بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ حب شباب ہے، اور جب شباب آئے گا تو پھر کیا ضرورت ہے دوسری چیزوں کا۔
یہ تو آپ خود بھی سمجھدار ہے اور جانتے ہیں۔ ابھی میں ایک دو فوائد بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس کے فوائد بے شمار ہیں اور وہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو حکماں حضرات ہے، یہ نسخہ عام بندوں کے لیے نہیں ہے اور یہ عام بندہ بنا بھی نہیں سکتا، کیونکہ عام بندے کو تو پہچان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو اس لیے جو بھی بھائی جو نسخہ نہیں جانتا تو وہ کسی حکیم سے اس نسخے کو اپنے لیے بنا سکتا ہے، لیکن خود طبع آزمائی نہیں کرنا، کیونکہ یہ حکماں کے لیے ہے یہ نسخہ۔ تو اس لیے عام بندہ اس سے گریز کرے بنانے سے، اور اگر ضرورت ہو تو پھر کسی حکیم سے وہ بنا سکتا ہے اپنے لیے۔ ابھی اس کے کچھ فوائد: یہ ممسک قوت وا، پٹھوں کی کمزوری، انتشار اور شوگر کی مریضوں کے لیے زبردست رزلٹ دیتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور انشاءاللہ جو دوست احباب بنائیں گے یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر بھی کیا کرے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔